अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ वलाना और आप देख रहे हैं फयाज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जुम्मे का दिन है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक आज तो इमरान खान की ज़मानत के हवाले से केस तोशाखाना 2 का लगा हुआ है। उम्मीद है कि इसके हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदें बढ़ लाएंगी, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि इमरान खान को अब रिहाई मिल जाएगी। और सारे डांडे मिल रहे हैं अमेरिका के इलेक्शन पे कि 5 नवंबर को इलेक्शन है और ये मैंडेट जो हुकूमत और इनके सरप्रस्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वाले ये समझते हैं कि जूं जूं डोनाल्ड ट्रंप का ग्राफ ऊपर जा रहा है ऐसे ही इनकी टांगें कांप ही नहीं रही बल्कि लड़खड़ाना शुरू हो गई हैं। और अब जिस तरह मतीउल्लाह जान ने कहा कि एक भाई बाकायदा अमेरिका पहुंचकर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के पांव पकड़े बैठा है और दूसरा सऊदी अरब की मिन्नतें कर रहा है कि अमेरिका से हमारी जान छुड़ा दें क्योंकि वहां डोनाल्ड ट्रंप आने वाला है और वो गुस्से का बड़ा तेज है और बताया जाता है कि इमरान खान का दोस्त भी है और उसने इससे पहले वो पूछ भी चुका है यहाँ कैंपेन के दौरान पाकिस्तानियों से कि इमरान खान के साथ क्या सलूक हो रहा है और उस तक ये सारी बातें पहुंच भी रही हैं। जब अमेरिकन कांग्रेस के 62 से ज्यादा कांग्रेसमैन ने लेटर लिख दिया जो बाइडन को, और वो लेटर मैथ्यू मिलर जो तर्जमान है अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा है कि वो लेटर पहुंच गया है हमारे तक, हमने रिसीव कर लिया है और प्रेसिडेंट के ऑफिस में पड़ा हुआ है, मुनासिब वक्त पर उसका जवाब दिया जाएगा। अब मुनासिब वक्त इलेक्शन से पहले का तो नहीं हो सकता। 5 नवंबर को इलेक्शन होंगे और जनवरी में जाके हल्फ उठाना है नौ मुंतखब सदर ने। दरमियान का जो टाइम है इस दौरान ये ट्रांजिशनल पीरियड होता है, इस दौरान जो बाइडन ही और कमला हैरिस एज वाइस प्रेसिडेंट वही मामला देखेंगे। लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी हो, लेटर वहां उस टेबल तक पहुंच गया है, उस पर जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा। और जवाब अगर 5 नवंबर के बाद अगर नतायज कमला हैरिस के हक में आए तो डोनाल्ड ट्रंप इसने उन नतायज को इजी नहीं लेने वाला और वो कह रहा है, धमकियां दे रहा है कि मैं अदालत तक हम जाएंगे, रिपब्लिकन वाले धमकियां दे रहे हैं। और अगर ट्रंप जीत गए फिर तो इमरान खान के जो हामी हैं वो इस उम्मीद से हैं कि ट्रंप जरूर इमरान खान की रिहाई के लिए बात करेगा और इमरान खान की एक स्टेटमेंट ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगी ये मैंडेट चोर हुकूमत। इसलिए अभी से उन्होंने वहां अपने राब्ते और माफियां तलाफियां और वो करना शुरू कर दी गई हैं और ये भी शुनीद है कि शायद 5 नवंबर के इलेक्शन से पहले ही इमरान खान को फिल वक्त रिहा कर दिया जाए। बाद अगर किसी और मामले में उलझाकर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए तो वो बात की बात है, लेकिन इब्तदाई तौर पर उन्हें रिहा करने की बात की जा रही है। और बुशरा की रिहाई और उससे जमान पार्क पहुंचाना और जमान पार्क की सफाई कराना बुशरा की, और बाहर बैरिकेड लग जाना, पुलिस और रेंजर्स की वहां बाहर पिकेट्स लग जाना, ये सारे उस तरफ इशारे हैं कि शायद मामला तय पा चुके हैं, क्योंकि एनफ इज एनफ। जहां इमरान खान और इमरान खान के साथी तकरीबन ये लड़ाई लड़ते लड़ते थक चुके हैं, इसी तरह इनके मुखालिफिन जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वाले हैं, क्योंकि ये मैंडेट चोर हुकूमत तो कभी इमरान खान की मुखालिफ बज़ाहिर नहीं लग रही, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वाले ही हैं, उनकी भी तकरीबन बस हो चुकी है। उन्होंने भी इतना सियासी तौर पर ढीठ आदमी इससे पहले नहीं देखा और वो समझते हैं कि अब हमें मामला तय कर लेने चाहिए, क्योंकि कुछ भी नहीं चल रहा। न स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल चल रही है, ना सरमायाकारी आ रही है, ना निजकारी हो रही है और ना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल हो रही है। इस्लामाबाद जैसे जो महफूज तरीन शहर था, एक स्मॉल नीट क्लीन क्यूट पुरअमन शहर था, वहां 24 घंटे में 4 बैंक लूटे जा रहे हैं और ये हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। ऐसे में वो समझते हैं कि अगर फॉर्म 45, 47 का जो फैसला होना है वो भी हो जाए, कम से कम अदलिया को ये भी ना हो कि हम पे दबाव डाला जा रहा है। और अब मजीद अदलिया पे दबाव डाला भी नहीं जा सकता, क्योंकि अदलिया पे दबाव उस वक्त डाला जा रहा था जब काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दबाव डालने वाली खलाई मखलूक वालों के साथ मिले हुए थे। अब वो नहीं रहे, आजाद अदलिया की बातें हो रही हैं और महसूस हो रहा है कि वाकई पाकिस्तान की अदलिया आजाद हो गई है। अब शायद मुमकिन नहीं हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वालों के लिए अपनी धौंस धांधली और दबाव बरकरार रखना, इसलिए वो अब रिट्रीट पीछे हटने के लिए तैयार हैं। और अगर इमरान खान की जमानत पर रिहाई हो गई या 1-2 और डेट्स पड़ गई, दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर ने जो अनाउंस किया है, आपने देखा 3 अक्टूबर के बाद अली अमीन गंडापुर खामोश थे, लेकिन अब जो उन्होंने गुज़श्ता रोज केपीके में स्टूडेंट्स के साथ खिताब करते हुए, एक तो उन्होंने स्टूडेंट्स यूनियन बहाल कर दी, अच्छा किया, उससे लीडरशिप ऊपर आती है। और ये ऊपर से अचानक जो फैसल वावडा और मोहसिन नकवी और अनवारुल्लाह काकड़ और औरंगजेब खान और इस तरह के जो बंदे ऊपर से नाजल हो जाते हैं, उनका रास्ता बंद होता है, क्योंकि आप ऑर्गेनिक नीचे से लीडरशिप ग्रो करके ऊपर लेके आते हैं। स्टूडेंट यूनियन ने बहाल कर दी, लेकिन वहां खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अब हम जाएंगे फाइनल कॉल के लिए, एहतजाज के लिए, क्योंकि हमें पता चल गया है कि शराफत से, कानून से, कायदे के अंदर रहते हुए, ज़ाब्तों के अंदर रहते हुए हमें हमारे कायद की रिहाई मुमकिन नहीं हो सकेगी इमरान खान की। इसलिए हम अब फाइनल कॉल के लिए जाएंगे, एहतजाज के लिए जाएंगे और इमरान खान को रिहा करा के लाएंगे। और उन्होंने कहा कि अब हम जब निकलेंगे तो अपने घर वालों को कहेंगे कि अगर हम वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ देना। ये इंतहाई खतरनाक उनकी स्टेटमेंट थी, लेकिन आगे जो नौजवानों का जज्बा था उससे फील हो रहा था कि उन्होंने नौजवानों को फुल्ली चार्ज कर लिया है। इससे पहले 2 दिन पहले मुराद सईद का एक जो बयान आया है उनकी हालत रूपोश से, वो भी काफी अलार्मिंग है
اور پھر شیر افضل مروت بھی کہہ رہے ہیں کہ احتجاجی کمیٹی کا میں ممبر ہوں گا اور میں نکالوں گا لوگوں کو پاکستان بھر سے باہر. لیکن دوسری طرف رانا ثناء اللہ نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں یہ کہا ہے کہ اگر غیر معمولی احتجاج کی یہ کال دے رہے ہیں تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم حکومت انہیں روکنے کے لیے غیر معمولی انتظامات بھی کرے گی. کیا حکومت ایسا کرنے میں کامیاب ہوگی؟ کیونکہ اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف والوں نے واقعتاً پلاننگ کی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی قومی اسمبلی کے امیدوار تھے یا وہ قومی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈر تھے، جیتے ہوئے تھے یا ہارے ہوئے تھے، تمام کے لوگوں کے ہم ذمہ کر رہے ہیں کہ وہ 1,000 بندہ لے کر آئیں گے اس فائنل کال کے لیے اسلام آباد. اور جو صوبائی اسمبلی کے ہمارے امیدوار تھے وہ 500 منیمم فی لیڈر 500 بندے لے کر آئے گا. اگر 500 اور 1000 کی یہ ریشو دیکھی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے 2024 کے الیکشن میں وہ تقریباً 700 سے 800 تھے. یہ ایک بڑی تعداد بنتی ہے اگر وہ اس اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیں تو. اور پھر یہ صرف لوکلی نہیں کر رہے، انٹرنیشنلی بھی یہ ایکٹیو ہو رہے ہیں. 3 نومبر کو 10 ڈاؤننگ سٹریٹ UK لندن میں پاکستان تحریک انصاف اور اوورسیز پاکستانیوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے بہت بڑا مظاہرہ کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے. پھر نیو یارک میں مظاہرہ کر رہے ہیں، ٹورانٹو میں کر رہے ہیں اور واشنگٹن DC میں. تو اب یہ انٹرنیشنلی اگر ماحول اس طرح کا بنا رہے ہیں احتجاج کا اور لوکلی بھی، تو شاید یہ عمران خان کو ضمانت پر رہائی 5 نومبر سے پہلے ہی مل جائے. لیکن اگر 5 نومبر کے الیکشن تک ایسا کچھ نہ ہوا تو پھر بات بڑھتی 2-3 ہفتے آگے جا سکتی ہے. لیکن 30 نومبر سے پہلے ہر صورت عمران خان کو باہر ہونا پڑے گا. ادروائز پاکستان میں پہلے ہی بہت قیاس ہے، مزید اس میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہوگی. اور پھر شیر افضل مروت کی ایک اپلیکیشن تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس 3 مہینوں سے پڑی ہوئی تھی. اس میں ان کی درخواست یہ تھی کہ اڈیالہ میں قیدیوں کے ساتھ ملاقات کے دوران سیاسی گفتگو پر پابندی تھی. اس اپلیکیشن کو کہیں سائڈ پہ رکھا ہوا تھا، حالانکہ سیاسی گفتگو پہ پابندی کہنے کو تھی، عملی طور پر ہر بات ہو بھی رہی تھی اور باہر آ بھی رہی تھی. اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اچانک شیر افضل مروت کی اس درخواست کو منظور کر لیا اور انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ اب سیاسی گفتگو کر سکتے ہیں قیدی. اب یہ چھوٹے چھوٹے ریلیف بالآخر یہ کسی بڑے ریلیف کی طرف جا رہے ہیں. پھر علی امین گنڈا پور 3 اکتوبر کے بعد غائب تھے. علی امین گنڈا پور نے ایک درخواست دی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کو، وہاں جسٹس ارباب محمد طاہر نے انہیں عمران خان سے ملنے کی اجازت دے دی ہے. اب اگر عمران خان سے کل پرسوں وہ ملتے ہیں تو یقیناً وہاں سے بھی احتجاج کی کال یا احتجاج کا پلان فائنل وہ لے کے آئیں گے. تو یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے اس طرف کہ گھی اگر سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو پھر ٹیڑھی سے نکالنے کی تیاری PTI والے کر رہے ہیں. پھر جیل حکام کے حوالے سے عمران خان کی بہن نورین خانم نے ایک اپلیکیشن دی ہوئی تھی، اس کی سماعت بھی ارباب محمد طاہر کے پاس ہوئی اور جس میں کہا گیا کہ جیل مینول کے مطابق عمران خان کو سہولتیں نہیں دی جا رہی. شعیب شہین ایڈوکیٹ جو وکیل تھے نورین خانم کے، انہوں نے جج صاحب کو کہا کہ آپ جیل حکام سے یہ لکھوا لیں کیونکہ یہ یہاں بات کرتے ہیں وہاں جا کے مکر جاتے ہیں. اب یہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ہم ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دیں گے. پھر انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ عمران خان کی اپنے بیٹوں کے ساتھ بات نہیں کرائی جا رہی. اب تماشا دیکھیں اس جیل حکام کا. انہوں نے کہا جی واٹس ایپ کی سہولت جیل میں موجود نہیں ہے. جج صاحب نے کہا کہ واٹس ایپ کی نہیں ہے تو آپ لینڈ لائن سے کرا دیں. ایک قیدی ہے، اس کا حق بنتا ہے اپنی فیملی سے وہ بات کرے، تو آپ اسے بات کرا دیں. لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ اس سے پہلے جو بیٹوں سے بات ہو رہی تھی عمران خان کی وہ کیا واٹس ایپ سے نہیں ہو رہی تھی. دوسری طرف ایک اور ریلیف ملا PTI والوں کو کہ جب 3-4 اکتوبر کو اسلام آباد آئے تھے احتجاج کی ریلی لے کے علی امین گنڈا پور، تو ان کے ساتھ جو امپلائیز تھے، جو لوگ تھے، عام لوگ تھے مظاہرہ کرنے والے، وہ تو بھاگ گئے اور پکڑے نہیں گئے. لیکن جو سرکار کے ملازم تھے جو چیف منسٹر کے ساتھ آئے تھے اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے، انہوں نے تو بھاگنا نہیں تھا اس لیے وہ پکڑے گئے. ان کی آج رہائی ہو گئی ہے. اس سے پہلے ان کی کوئی سنوائی نہیں تھی. 86 لوگ تھے جن میں 46 112 کے ڈپارٹمنٹ کے تھے، 25 پولیس کے تھے اور 13 بلدیہ کے ملازم تھے. وہ ساتھ آئے تھے صرف چیف منسٹر کے ساتھ پروٹوکول دیتے ہوئے. اب وہ سرکاری ڈیوٹی پہ تھے لیکن وہ اریسٹ ہو گئے. 2 ممبران صوبائی اسمبلی بھی تھے، ان کی بھی رہائی ہو گئی ہے. اب یہ ریلیف سارے جو ریلیف ہو رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے شاید ڈیل ہو گئی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ اب ڈیل کرنے پر مجبور ہو گئی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہوگی کہ ہاں کچھ طے کر لیتے ہیں. کیوں کہ یہ عدلیہ کی طرف سے وہاں صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی نحوست ہٹی ہے عدلیہ سے، تو عدلیہ سے ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے آئین اور قانون کے مطابق. کیونکہ انہیں پتا ہے وہاں جسٹس یحییٰ آفریدی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کی طرفداری نہیں کروں گا، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کیے جائیں. اور پھر انہوں نے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے تمام ججز کو 7 نومبر کو اپنے پاس بلایا ہوا ہے اور کہا ہے کہ اپنا ریکارڈ لے کر آئیں، بتائیں آپ کے پاس گزشتہ سال 2 سال 3 سال کے دوران کتنے کیسز ہیں اور ہر ایک کی پروگرس کیا ہے. وہ اس پروگرس رپورٹ کو بہتر بنانے کے لیے ریلیف دے رہے ہیں، لیکن اس کا تاثر باہر پبلک میں یہ پڑ رہا ہے. اور پھر انصار عباسی جیسے جو پنڈی والوں کے مستقل ترجمان ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ڈیل ہو رہی ہے. اور پھر حکومت کی پے در پے ناکامیاں بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ حکومت اب ہینڈز اپ کر چکی ہے. اور پھر اس فیڈرل گورنمنٹ کے بعض ترجمان صحافی اعلانیہ سوشل میڈیا پر یہ کہہ رہے ہیں
کہ اب شاید یہ PDM-1 والی حکومت، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی والے یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہم کہہ دیں کہ ہمارے ہینڈز اپ ہیں، پنڈی والوں سے کہہ دیں کہ آپ جس چہتے کو لانا چاہتے ہیں، جس لاڈلے کو لانا چاہتے ہیں، انہیں لے آئیں اور انہیں کہیں وہ حکومت چلائیں، ملک چلائیں، ہم سے تو نہیں چلتا۔ یہ باقاعدہ اس مینڈیٹ چور حکومت کے ترجمان صحافی یہ کہہ رہے ہیں اپنے سوشل میڈیا ٹویٹس پہ اور اپنے پوسٹوں میں۔ اب وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ شاید وقت سے پہلے اپنی سمارٹنس شو کر رہے ہیں، لیکن ان کی سمارٹنس چھپے گی نہیں۔ اور سمارٹنس کی بات ہے تو جاتے جاتے آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے مخالفین نے کہا تھا کہ یہ کچرا ہے، تو وہ سمارٹ آدمی ہے، اس نے اس بات کو بھی اپنے فیور میں کر لیا۔ اگلے روز اس نے یہ کیا کہ جو یہاں ویسٹ مینجمنٹ کمپنیاں ہوتی ہیں اور وہ ویسٹ گاربیج اٹھانے والے ورکر ہوتے ہیں، انہوں نے ایک خاص قسم کی جیکٹ پہنی ہوتی ہے، وہ جیکٹ پہن کے وہ جلسے پہ آگے اور انہوں نے باقاعدہ چہرے پہ میک اپ بھی کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ جو گاربیج اٹھانے والے ورکر ہوتے ہیں وہ بیچارے اتنے ہر وقت ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ اٹھا رہے ہیں، تو ان کا جو ان کے حالات ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا آپ کو تصویر دکھا دیں ان کی، ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ اس نے باقاعدہ اپنے چہرے پہ اس طرح کا میک اپ کیا اور اپنے آپ کو شو کیا کہ میں وہ کچرا اٹھانے والا ہی ہوں، اور اس نے وہ جیکٹ پہن کے بتایا کہ میں یہ پہننے کے بعد بہتر فیل کر رہا ہوں اور میں ان گاربیج اٹھانے والوں کا بھی پریزیڈنٹ ہوں، اور مجھے کہنے والوں نے یہ غلطی کی ہے، مجھے یہ کہہ کے مجھے ان کے درمیان لا کھڑا کیا ہے، اور اب ان کے ووٹ بھی میرے ووٹ ہیں۔ یہ سمارٹنس اس نے شو کی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا، بہت جلد ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے۔ اللہ حافظ۔